اور تمہارا رب یہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں اور باپ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جہاں اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے سے روکا وہاں ہی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ تو ماں باپ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں اور باپ کا ذکر کیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ ذکر خدا کے ساتھ اس لیے ہوا کہ تو محمدی ہے، تیرا تاجدار مدینہ سے تعلق ہے، یہ عزت ساری کی ساری سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بدولت ہے۔ ذرا یہاں رک کے سنیے گا۔ میں دنیا میں چیزوں کی وجہیں تلاش کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج علم کی کمی ہے؟ موبائل فاسٹ ہے، لوگ ہم سے زیادہ فاسٹ ہیں۔ میں جب اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے پہلے روؤں تنہا بیٹھ کے، جب میرا دل ہلکا ہو جائے نا تو پھر میں کسی بات کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا حوصلہ تو چاہیے، تو وہ اس حوصلے کے لیے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے میں ہمت اور توفیق مانگتا ہوتا ہوں۔ ہمارے پنجاب کے ایک شہر میں ماں اپنے بچوں کی لڑائی میں روکنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور جب ماں کی عمر بھی تقریباً 75 یا 80 سال، 75 یا 80 سال کی ایک ماں وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اپنے بچوں کے بیچ میں۔ اب وہ دوتے ہیں یا پوتے ہیں، یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں یا بیٹے کے بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں لڑ پڑے تو ماں ان کے بیچ میں، یعنی جو ان کی دادی یا نانی تھی، تو وہ بیچ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کو کہا کہ بھائی لڑائی مت کرو، بری بات ہے۔ وہ اس رون کو روکتی ہے، اب ظاہر ہے دادی یا نانی ہے، اس کا حق ہے۔ اس وقت اللہ کی زمین پہ یہ بھی ہونی تھی یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ جب ہم ان سے ان کا دین پوچھیں، ان سے ان کا مذہب پوچھیں تو شاید یہ بتائیں کہ بھئی ہم جیسا مذہب شاید تمہارا بھی نہیں، ایسے بڑے بول بھی بولتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ماں ان کی لڑائی چھڑوانے کے لیے ان کی والدہ بیچ میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا بڑھتا ہے۔ ماں کا 75 سال کی بڑھیا ماں کا سگا بیٹا ٹوکے سے لے کر اپنی ماں کا سر تن سے جدا کرتا ہے۔ لوگوں اس زمین نے یہ دن بھی دیکھا ہے۔ میں نے جب وہ فوٹو دیکھی تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے، میں پہلے دیکھتا رہا، میں نے کہا یار یہ ریئل ہے، انہوں نے کہا یہ ریئل، آپ اس کو دیکھیں۔ ایک نظر تو میں ادھر دیکھوں، پھر میں خود کو دیکھوں، ہوئے اپنی جنت آپ بھی آگے لا دیتی۔ اور کیا کیا تم نے؟ اوئے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اللہ نے پوری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے رکھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی ماں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ماں کے قدم پکڑ لیتا، ماں کے پاؤں پکڑتا۔ پنجابی جنوں کہتے ماں دے پیری پہ جاندہ، ماں آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور یہ تو نے کیا کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تعلیم کی کمی ہے یا یہ حیا کی کمی ہے؟ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے اس معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے، تنہا عورت لوگوں کو اگر موٹر وے پہ کوئی ملتی ہے نعوذ باللہ تو بدکاریوں اور برائیوں کے واقعات عروج پہ نظر آتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، نا اہلو یہاں تو تمہاری نفس پرستی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں کو وہ ایک عزت کا مقام ہے جسے ہر مذہب نے نوازا، جسے ہر مذہب نے عزت دی، ہر دین میں اس کو عزت ملی، لیکن اسلام نے جو عزت ماں کو دی ہے یہ کسی مذہب نے نہیں دی، یہ اعلیٰ عزت اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اور اتنی بڑی مقدس ماں، اتنا بڑا مقام، وہ کی تئی دشمنا تو اپنی ماں نہ، تمہیں یہ خبر نہیں ہے تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا خدا کا جب سامنا ہوگا کس منہ سے تم جاؤ گے؟ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں ذرا یہ بتاؤ یہ علم کی کمی ہے یا حیا کی کمی ہے یا غیرت کی کمی ہے؟ میں جب ان چیزوں کو اکثر دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جلتا ہے، اور میں لوگوں کے اس بات کا، اس رویے کی وجہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ؟ مطلب میں اگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار کوئی بندہ ایڈی بڑی گستاخی اگر کسی کو کوئی بتاتے کہ جی ہمارے معاشرے میں ہوا ہے، شاید کوئی بندہ یقین نہ کرتا، لوگ کہتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی شاید آپ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ چیز آپ تک پوسٹ میں پہنچی ہو، شاید آپ بھی کسی بھائی نے یہ خبر دیکھی ہو، میں نے باقاعدہ وہ چیز دیکھی ہے، اور میں کہتا ہوں یا اللہ جڑا مجرم رو دیاں تے سزا ہوندیاں نے، جڑا ایڈا بڑا مجرم ہو یا اللہ انہوں تو کی سزا دیں گے، سانوں تے بھی سمجھ نہیں آؤں۔
ਹਾਏ 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 ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ کہ ماں دا پیار انج ہوندا ہے، ماواں نال انج بھی پیار کریدا ہے، ماواں نال محبت انج کریدی ہے۔ ماں کو اگر زندگی میں ایک ہی بار دیکھنا چاہتے ہو نا تو صرف اپنی ماں کا ایک ہی وقت گزرا ہوا یاد کر لیا کرو کہ جس میں بعض اوقات ماں گھر میں ہوتی ہے اور ماں کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا اور اس کے سر پہ اوڑھنی بھی نہیں ہوتی، ماں کو کوئی اچانک آ کے بتاتا ہے نہیں بی بی تیرا بچہ گر گیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ماں دوپٹے کے بغیر ننگے پاؤں تجھے اٹھانے کے لیے بازار میں بھاگی پھرتی ہے۔ لوگوں یہ چلی نہیں ہوئی، اوے تہاڈے پیار دی دیوانی ہوئی ہے۔ جس ماں نے اپنے دوپٹے کو بھلا دیا صرف تمہارے لیے، جس ماں نے اپنا جوتا چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے، تم نے اس ماں کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنے اس باپ کے لیے کیا کیا جس نے ساری زندگی تمہیں دی؟ اے میرے بچے ہاتھ نے میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں نوں گلاں کرنا، اور خدا رسول دا واسطہ او لوگو اور دھیان کرو، اور تہاڈیاں میریاں ماواں نے اپنے دوپٹے دی بھی پرواہ نہیں کی، تانوں کدی پرواہ ہے تسی کس چیز دی وجہ نال اپنی ماواں نال دکھ دیندے ہو، ان کے لیے آج دکھ کا سبب بنتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اور یاد رکھیے گا دنیا میں بڑے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جائے۔ ذرا سوچئے گا، اس پہ غور کیجئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کی بارگاہ میں اونچا بولنا برا ہے تو جنہاں ماواں نال ظلم کیتے نے، جنہاں نے ماواں نوں تھپڑ مارے، میں معاشرے میں ایسے بدقسمت لوگوں کو بھی جانتا کہتے بڈھی ہوگی، یہ تو دماغ نہیں کام کرتا، جا چپ کر کے بیٹھ اور جا ماں، میں نے اس لب و لہجے سے بات کرتی دیکھی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا قرآن کیا کہتا ہے، میں اپنے طرف سے باتیں نہیں کہتا، میں چلا جاؤں گا، میری آواز آپ کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ اس سرزمین پر، اس علاقے میں جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں، لو میں فقیر تمہارے سامنے آج جانا اپنی جھولی بچھا کے تم سے بھیک مانگتا ہوں، جاؤ اپنی ماں کی عزت کرنا شروع کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعزاز ان کو ان کے خدا نے دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے میں اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں کرتا، اسی طرح میں ماں باپ کی خدمت کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ دوسرا حکم سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں اپنے بڑھاپے میں تمہارے پاس ہونا تو ایک دھیان رکھنا، اللہ فرماتا ہے ان کو اف نہ کہنا۔ کیا نہ کہنا؟ یہ لفظ بولنا پسند کریں گے؟ اف نہ کہنا۔ اف کیا لفظ ہوتا ہے؟ ماں ڈانٹے باپ ڈانٹے، اف کا لفظ بھی ماں باپ کو نہ کہنا۔ دوسرا میرے اللہ نے یہ حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، رب فرماتا ہے کہ جھڑکا مارنا پہ جائیں ماں پہ اور جھڑکیاں مارنے نہ بیٹھ جانا۔ او کلمہ پڑھنے والے مسلمان غلاموں سنو، تمہیں یہ عزت رسول خدا کی غلامی دے رہی ہے۔ اگر تم مسلمان ماں باپ ہو تو تمہارے آداب خود اللہ بیان کر رہا ہے، تمہارے آداب خود خدا بیان کرتا رہا۔ فرمانا ماں پہ انہیں جھڑکا نہ ماریو، تو آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں کریو، میٹھے بول بولیو۔